السلام علیکم۔ ایک خوبصورت دن کا آغاز اللہ کے بہت سارے شکر کے ساتھ، اور آپ سب کے لیے دعا، پیار اور سلامتی، محبت، علم، آگہی اور روشنی کا ایک سفر، واکنگ ود پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بات کی جائے، اللہ کے رسول پر جتنا بھی درود پڑھا جائے، ہم جو انہوں نے ہمارے لیے کیا اس کا بالکل جو واپس ہم ان کو کر سکتے ہیں، اس کی یہی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے سلام پیش کیا جائے۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ اللہ کے رسول پر اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ ویسے بھی یہ تو اللہ کی سنت ہے، تو جب بھی اپنے کاموں کا، اپنے دن کا آغاز کریں، اللہ کے رسول پر سلامتی بھیجیں، اللہ کے رسول پر سلام بھیجیں۔ اچھا، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ بدلے میں آپ کے لیے اللہ خوشگوار سب چیزیں کر دیں گے، اللہ آپ کے لیے سب چیزیں اس کو بہتر انداز میں آپ تک پہنچا دیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کہہ دیجئے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، تو میری اتباع کیجئے۔ اس کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ کیا ملنے والا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے بدلے میں۔ تو یہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے، اس کو محسوس کیجئے، اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں، اور اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ایکچولی میں جو بھی آپ سے بات کرتی ہوں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ریویو کریں اپنی لائف سٹائل کو، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے اور کہاں چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح اس پہ بات کر کے ہی چونکہ ہمارا تعلق ایک سوئی ہوئی قوم سے ہے، تو ہمیں جگایا جا سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد سلام۔ تو آج میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا جو اللہ کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ ہے، جو خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور انسان اور پھر مسلمان تو ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے نا۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اللہ آپ سے، آپ کی بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں محظوظ ہوتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے ہر ایک بات شیئر کرنے کی۔ تو آپ بھی محسوس کیجئے، آپ اس بات کو دہرائیے کہ اے اللہ، آپ کا یہ وعدہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ آپ یہ بتا دیجئے اللہ کے رسول کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کی باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ محسوس کیجئے، جو خالق ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے تقاضے کیا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ صبح اٹھیے، ریوائز کیجئے اپنے آپ کو، اپنے کاموں کو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کو ری بلڈ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا لباس پہنیے، خوبصورت رہیے، اچھے کھانے کھائیے، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ کا تعلق ایک خوبصورت مذہب سے ہے،
اور مذہب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا تعارف ہوتا ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. اسلام از اے سسٹم آف لائف. وہ آپ کو آپ کی ڈیلی روٹین کو متعارف کراتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کیسے رہنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. متعدد قرآن متعدد جگہوں پہ آپ کا تعارف دیتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیسے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے اپنا ایک تعلق بنائیں، اس کو سمجھیں. یہ ہمارے لیے بالکل غیر ہے. اس کی زبان ہماری اپنی زبان نہیں ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ یہ تو اللہ اس کے رسول کی زبان ہے. اس سے محبت، اس کی سیکھ آپ کے خون میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں دیکھتی ہوں ایسا نہیں ہے میری سوسائٹی میں. اور اگر اس کی کوئی پریپریشن ہے، اس کی طرف کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنے ہرڈلز ہیں. اچھا، اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوئی، جب میں اسلامک اسٹڈیز میں نے چوز کیا، میرے فادر، میں ان کے لیے بہت سارا دعا اللہ کے پاس کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ گھر دیں، بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کی مغفرت کاملہ لکھیں. کہ انہوں نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، اسلامیات سے بڑھ کے کوئی فیلڈ نہیں ہے، آپ چوز کریں، آپ جائیں، اس کو پڑھیں. اور آپ یقین مانیں، میں نے اتنا اس کو لائیولی محسوس کیا، اتنا خوبصورت اس کو دیکھا. میں سمجھتی ہوں شاید میں کسی اور سبجیکٹ میں ہوتی تو شاید میں اتنی جاندار اور اتنی شاندار نظر نہ آ رہی ہوتی. تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کہ میرے لیے یہ راستہ اختیار کیا میرے والدین نے، اور مجھے ایک ٹریک دیا اور میں اس پہ چل نکلی. بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے محبت والے بازو پھیلائیے، ان کو حوصلہ دیجیے، ان کو آگے بڑھنے میں مدد کیجیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے، انہیں بتائیے کہ آپ دنیا کی کتنی پیاری مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اچھے فیصلے کیجیے. تو یہ آپ کا جو آپ کو ایک مضبوطی، جو آپ کو ایک تعارف دیتا ہے اللہ، وہ آپ کو اللہ کے رسول کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، ابھی اسے پہچان کرنی ہے اپنی. کل ہم نے اقرار باللسان کی بات کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اقرار باللسان ہے. اگر آپ کے پاس اللہ کی آئی ہوئی نعمتوں کا اظہار اچھا نہیں ہے، اگر آپ خوش لباس نہیں، خوش گفتار نہیں، خوش کردار نہیں، تو پھر آپ کے پاس چاہے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک ہوں، آپ اس کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں. ایویلیویٹ یور سیلف کہ میرے پاس کیا ہے. اب میں بنعمت ربک فحدث، جو آپ کی پاس اللہ کی نعمتیں پہنچ جائیں اس کا اظہار کیجیے، اس کو پھیلائیے، اس کو بتائیے. آپ کے پاس علم ہے تو لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے. اس کا اقرار باللسان، جو اظہار ہے نا، جو زبانی اظہار ہے، تصدیق بالقلب تو پیچھے کی بات ہے. جو اظہار ہے وہ خوبصورت ہو، اس کا انداز اچھا ہو، آپ کے باتوں سے لوگوں کو لگے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں 5 منٹ، آپ کے ساتھ 10 منٹ گپ شپ میں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے یہ سارے ریسورسز ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، ان سب کو یوٹیلائز کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو بیان کیجیے، اللہ کے دین کو، کتاب اللہ کی محبت کو. اس کو بتائیے کہ یہ آپ کی زندگیوں میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے. اب بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیشہ اپنے آپ سے محبت کرتے رہیے. کبھی کبھی میں یہ بات کرتی ہوں، میں نے لنکڈن پر لکھا ایسے ہی کہ اپنے آپ سے محبت ہو جانا بھی اللہ کا بڑا انعام ہے. کسی نے نیچے لکھا کہ یہ تو پھر آپ سیلف سینٹرڈ ہو گئے. نہیں، میں سمجھتی ہوں جب ہمیں اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ساری خرابیوں سے بچا لیتے ہیں. محبت ہی تو ہے جو آپ کو ساری چیزوں سے بچا کے ایک ٹریک دیتی ہے کہ آپ کو اس کی طرف بڑھنا ہے. اگر اطاعت الہی، اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کی محبت آپ کے ساتھ ہے،
تو زندگی بہت خوبصورت ہے، یہ اللہ کا ایسا تحفہ ہے جو واپس آپ کی طرف بالکل نہیں پلٹے گا۔ جتنا ٹائم ہے اس کو بہت اچھا گزاریے، بہت اچھا۔ مسائل زندگی کا حصہ ہے، ہم جتنا اس کو اپنے اوپر طاری کرتے رہیں گے اتنا ہم محسوسات ہماری کم ہوتی، اتنے گلے شکوے زیادہ ہوں گے، اتنے اللہ سے جو ایک تعلق ہے اس میں کمی آئے گی۔ ہر روز سجدہ شکر کیجیے، اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو اور زیادہ چاہیے ہے نا، ہر نماز کے بعد ایک شکر پڑا کریں کہ اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ آج کا ایک خوبصورت دن آپ نے دیا، ایک اچھا وقت دیا۔ تو آج کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کے ساتھ اپنے زندگی کو آگے بڑھائیے، اپنے بچوں کو اطاعت رسول سکھائیے، اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ میں سمجھتی ہوں پوری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹریک ہے، آپ کا دین آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا اچھا تعارف دیا ہے اس نے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک اچھے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔